اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو اللہ عزیز، زکوٰۃ سے متعلق گفتگو آپ کی خدمت اقدس میں مسلسل پیش کی جا رہی ہے، اور ہم نے کل آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ جو اس منزل کے اوپر ہے وہ 3 طرح کے جانور ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور 2 طرح کی دھات ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کے علاوہ 4 طرح کے غلات ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ وجوب زکوٰۃ سے آگے بڑھ کے ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ زکوٰۃ کن چیزوں کے اوپر مستحب ہے، اور ہم نے خدمت اقدس میں عرض کیا تھا وہ یستحب الزکوٰۃ فیما تنبت الارض من المکیل والموزون، جو کیلو اور وزن کے ساتھ میں بک رہی ہو اور زمین سے اگنے والی چیز ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مزید تفصیلات یہی سے درس شروع ہو رہا ہے، آپ کتاب اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے، دقت کیجیے، جو سمجھ میں نہ آئے ہم سے دریافت کیجیے۔ کتاب اسکرین کے اوپر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ وَيُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ فِيمَا تَنبُتُ الْأَرْضُ مِنَ الْمِكْيَلِ وَالْمَوْزُونِ، جو بھی کلو اور وزن کے اندر سامنے آتی ہو اور زمین سے اگ رہی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ مستحب ہے۔ اگرچہ مصنف رحمہ الرحمٰن نے اپنی کتاب لمع کے علاوہ خضرویات کو بھی اس سے استثناء فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اچھا ہی بات بھی ہے، اور کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے ثمار کا بھی استثناء کیا گیا ہے، حالانکہ گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ وفی مال التجارہ، وفی مال التجارہ، واو کو حذف کر دیں گے یستحبو کے اوپر، ویستحبو فی مال التجارہ، مستحب ہے کیا نکالنا؟ مستحب ہے زکوٰۃ کا نکالنا مستحب ہے، کس میں؟ مال تجارت کے اندر۔ تو تجارت کا مال ہے، دیکھیے 9 چیزوں کے اوپر واجب ذکر گزر چکا ہے، گزر چکا ہے۔ 3 قسم کے جانور ہیں، انعام ثلاثہ کا ذکر، غلات اربع اور ثلاثہ 7، نقدین 2، 8 اور 9، 9 چیزیں ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مال تجارہ کے اندر بھی زکوٰۃ مستحب، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ علی الاشہر روایتاً و فتواً، شہرت کی بنیاد پہ بات کہی جا رہی ہے، چونکہ علماء کے درمیان یہ بات شہرت رکھتی ہے۔ شہرت کس بات میں ہے؟ روایتاً، روایت میں بھی شہرت موجود ہے، و فتواً، اور فتویٰ بھی علماء کے درمیان روایتاً بھی بات مشہور ہے اور فتوے کے اعتبار سے ہی مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اب جب روایت میں بھی آیا ہے اور علماء کا فتویٰ بھی ہے، نتیجہ کیا وہ اوجبہا کی ملٹی کی زکوٰۃ طرف، زکوٰۃ کو واجب کیا ہے۔ وجبہ اور اوجبہ، وجبہ مجرد ہے، اوجبہ باب تفعیل، باب افعال، ٹھیک ہے نا، باب اکرمہ کے وزن کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اوجبہ واجب کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ ابن بابوے، ابن بابوے نے۔ ابن بابوے یہ شیخ صدوق کو ابن بابوے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابن بابوے نے فی ہے، فی مال تجارہ، مال تجارت کے اندر ابن بابوے نے، شیخ صدوق نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے۔ نہیں گویا ان کے نزدیک 9 چیزوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، 10 چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ جناب کس بنیاد پہ کیا کہ استناداً الی روایت، انہوں نے ایک روایت کی طرف استناد فرمایا، ایک روایت کی طرف نسبت دی ہے۔ حملھا علی الاستحباب، جناب جب ایک روایت کی طرف جب موجود ہے تو انہوں نے روایت میں دیکھ کے انہوں نے واجب قرار دیا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ حملھا علی الاستحباب، ہم نے اس کا حمل جو کیا اس روایت کا، حملھا یعنی حمل الروایہ، ہم نے روایت کو حمل کیا علی الاستحباب، استحباب کے اوپر۔ جناب وہ وجوب، آپ استحباب، اب وہ کہہ رہے ہیں واجب، آپ کہہ رہے ہیں مستحب۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ طریق الجمع بینہا و بین ما دل علی السقوط، انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میں کچھ روایتیں تو یہ موجود ہیں جن روایتوں کے اندر یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ جناب زکوٰۃ مال تجارت پہ واجب ہے، جن کو دیکھ کے شیخ صدوق نے کہا کہ زکوٰۃ واجب ہے، اور کچھ روایتیں اور بھی ہمارے پاس پہنچی ہیں جن روایتوں میں صراحتاً یہ موجود ہے کہ مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ساقط ہے۔ تو انہوں نے کہا طریق الجمع، ہم نے جمع کر لیا ہے بینہا، ان روایتوں کو جن روایتوں کے اندر حکم وجوبی ہے، و بینہ، اور اس روایت کے ما دل علی السقوط، جو روایتیں دلالت کرتی ہیں کہ مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ساقط ہے۔ تو ان دونوں روایتوں کو، ایک روایت نے کہا ہے، ایک نے کہا نہیں ہے، ان دونوں کو جمع کیا ہم نے، دونوں کو جمع کر کے تیسرا مسئلہ نکال دیا کہ نا مستحب ہے کہ نکال دیجیے آپ، ٹھیک ہے، بات واضح ہوئی۔ تو مال تجارت کے اوپر اب کہاں تک زکوٰۃ کس پہ مستحب ہوئی؟ زکوٰۃ مستحب ہوئی سبزیوں کے اوپر، گویا کہا جائے
ہیں یہ جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں جو مکیال موزون میں ہیں ان کے اوپر ہو گیا ایک بات۔ نمبر دو، مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ مستحب ہو گئی، دو چیزیں سامنے آ گئی۔ آئیے اب مسئلہ وفی اناس الخیل، اور خیل کی، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑی کے اوپر، اناس مؤنث سے، گھوڑی کے اوپر بھی زکوٰۃ مستحب ہے۔ کون سی؟ الصائمہ، جو صائمہ ہو۔ صائمہ کسے کہتے ہیں؟ جو چرتی ہے۔ فون کا غیر المعلوف من مال المالک عرفاً، عرف عام کے اعتبار سے جو مالک کے گھر کا نہیں کھاتی، جس کا علف معلوفہ، علف سے بنا معلوف، آلف کھلانے والا نا، معلوفہ جو کھانے والی نہیں ہے، من مال المالک جو مالک کے گھر سے چرنے والی نہیں ہوتی، اسے صائمہ کہتے ہیں، سین سے صائمہ، ٹھیک ہے۔ وفی اناس الخیل الصائمہ، اور اس گھوڑی کو جو صائمہ ہے، صائمہ سے مراد غیر المعلوفہ، جس جو علف نہیں کھاتی، چارہ نہیں کھاتی، من مال المالک مالک کے گھر سے، مالک کے مال سے، عرفاً عرف عام کے اعتبار سے، یعنی عرف عام یوں تو کھاتی بنتی ہے گھر پہ آ کے ڈال دی، چارہ ڈال دیا، وہ نے بھی کھا لیا، لیکن عرف عام کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ مالک کا نہیں کھاتی، تو بھائی صبح کھولتی ہے، دن بھر چڑھتی رہتی ہے، شام کو ہم مالک گھر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی گھوڑی کے اوپر بھی زکوٰۃ مستحب ہے۔ وَمِقْدَارُ زَكَاتُهَا دیناران، جناب اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ کہ اس کی زکوٰۃ ہوگی 2 دینار، کل واحد، ہر ایک دینار، مثقال من الذهب الخالص، خالص سونے کے 1 مثقال کا ہو، اتنی زکوٰۃ اس کے اوپر ہے، او قیمت ہو، یا اس کی قیمت ہو، ان کے سمجھ رہے نا، خالص سونے کا 1 مثقال سے بنتا ہے 1 دینار، اور 2 دینار اس کی گھوڑی کی زکوٰۃ ہے۔ او قیمت ہو، یا اگر کسی پاس یہ نہیں ہے تو جو اس کی قیمت ہو، کس کی؟ گھوڑی کی نہیں، ہاں حسن تم، دینار کی جو قیمت ہوتے، وہ ان زادت ان عشرۃ دراہم، اور اگر یہ زیادہ ہو جائے 10 درہموں سے، اگر یہ 10 درہموں زیادہ ہو جائے، اب وجہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھیے، اس بات کو معصومین کے زمانے میں یہ بات تقریباً شہرت رکھتی تھی، یہ بات سب کو پتہ تھی کہ 1 دینار 10 درہم کے برابر میں ہوتا ہے۔ آئیو سمجھیے، درہم کا مطلب پیسہ، دینار کا مطلب روپیہ، کتنے پیسے کا روپیہ ہوتا ہے؟ 100 پیسوں کا 1 روپیہ ہوتا ہے، تو 100 پیسے جمع کے 1 روپیہ بن گیا۔ یہاں کیا معاملہ ہے؟ 10 درہم کا 1 دینار، یہ اس وقت مسئلہ تھا اکثر، لیکن یہ بالکل ہمیشہ معین نہیں تھا، کبھی زیادہ بھی ہو جایا کرتا تھا، کبھی کم بھی ہو جایا کرتا تھا، کہ وہ ان زادت ان عشرۃ دراہم، اگر یہ 10 درہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے، کون؟ دینار، ٹھیک ہے، تب بھی 1 دینار دینا پڑے گا آپ کو۔ اب مسئلہ یہ کہ وہ اناس الخیل الصائمہ جو ہے، جو گھوڑی ہے، وہ کون سی گھوڑی ہو؟ وہ گھوڑی کون سی؟ کیا ہر گھوڑی؟ یعنی انل عتیق، وفی اناس الخیل الصائمہ، انل عتیق، عتیق سے، عتیق کسے کہتے ہیں؟ عتیق گھوڑے کی ایک نسل کو کہا جاتا ہے، وَهُوَ الْكَرِيمُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، جو طرفین سے کریم ہو، ایسی گھوڑی جس کی ماں بھی عربی ہو، اس کا باپ بھی عربی ہو، اسے عتیق کہا جاتا ہے، نسل کے اعتبار سے اسے عتیق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ دینار، اور 1 دینار دینا مستحب ہے، ان غیر ہی، ان غیر العتیق، اگر وہ گھوڑی عتیق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو 1 دینار ہوگا۔ سواؤن کانا رضیع الطرفین، چاہے طرفین سے ردی ہو، نہ ماں اس کی نہ باپ، نہ وہ عربی نہ وہ عربی، دونوں طرف سے غیر عربی ہے، باپ فرض کیجئے انگریز کے ہاں سے آیا ہوا ہے، اور ماں جو ہے وہ فرض کیجئے وہاں سے آئی ہوئی، فرض کیجئے ہندوستانی گھوڑی فرض کیجئے، اس طرح کا مسئلہ، تو چونکہ دونوں عربی نہیں ہیں لہٰذا اسے کیا کہیں گے؟ اس منزل کے اوپر وَهُوَ الْبِرْذُونَ، اسے کہتے ہیں برزون، کسے؟ نہ ماں عربی ہو نہ باپ عربی ہو، ردیع الطرفین، ردی ذلیل کم ظرف،
طرفین سے جو، ٹھیک ہے نا، بے کسر البا، بے کے کسرے کے ساتھ، برزون، ام طرف الام، یا یہ کہ وہ معاف کیجیے ماں کی طرف سے ردی ہو، کمی جو ہے ماں کی طرف سے ہو. ماں جو ہے ہندوستانی گھوڑی ہے مطلب اور باپ جو ہے اس کا عربی ہے. وَهُوَ الْحَجِينَ، ایسے گھوڑے کو حجین کہا جاتا ہے. تو حجین کی طرف سے بھی 1 دینار ہے. ام طرف الاب، یا یہ کہ جو ردعت آئی ہے اس کے اندر، جو کمی آئی ہے وہ باپ کی طرف سے آئی ہے. ماں تو عربی ہے لیکن باپ فرض کیجیے انگلش ہے. وَهُوَ الْمُقْرِفُ، ایسے گھوڑے کو کہ جس کی طرف باپ کی طرف سے کمی ہو اسے مقرف کہا جاتا ہے. وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الثَّلَاثَةِ اسْمُ الْبِرْذُونِ، اور کبھی کبھی تینوں کے اوپر ایک لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، اسے برزون کہتے ہیں. برزون کا مطلب اس میں کمی ہو، ماں باپ کی دونوں طرف سے کمی ہو تب بھی برزون، ماں کی طرف سے ہو تب بھی کمی ہو برزون، باپ کی طرف سے ہو تب بھی برزون. یہ تینوں کے اوپر لفظ برزون کا اطلاق ہو جاتا ہے. لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو برزون کسے کہتے ہیں؟ جہاں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے کمی ہو اسے برزون کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور باپ کی طرف سے کمی ہو تو مقرف، ماں کی طرف سے کمی ہو تو حجین، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا مسئلہ میں آیا؟ زکوٰۃ مستحب ہے گھوڑی کے اوپر، مگر گھوڑی وہ جو صائمہ ہو. ایک بات، مالک کا نہ کھاتی ہو. ہے کتنا ہے؟ اگر عتیق ہے وہ گھوڑی تو 2 دینار، اور اگر وہ عتیق نہیں ہے تو 1 دینار. بات ختم ہو گئی. وَيُشْتَرَطُ مَعَ الصَّوْمِ، اور صوم کے ساتھ ساتھ شرط لگائی گئی ہے. چونکہ اوپر صائمہ آیا تھا نا، صائمہ صوم سے بنا ہے. صوم کا مطلب صوم کے ساتھ شرط کیا لگائی گئی ہے کہ وہ چرنے والی تو ہو ہی ہو، چرنے والی ہو. اللہ تکون عوامل، وہ عوامل نہ ہو، اس سے کام نہ لیا جاتا ہو، اس سے کام نہیں لیا جاتا. ہاں وہ اپنے عیش کر رہی ہے. وَأَن يُخْلِصْ لِلْوَاحِدِ رَأْسٌ كَامِلٌ، اور اس کے اوپر ایک پورا سال گزر جائے، وہ ایسے ہی رہتی ہے، کام میں نہیں آتی وہ، ٹھیک ہے نا. بات واضح ہوئی. وَلَوْ بِالشِّرْكَةِ، چاہے شرکے ہی کی بنیاد پر ہو. كَنِصْفِ اثنین، جیسے 2 کا آدھا، جیسے 2 کا آدھا. اب دیکھیے یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے کہ صوم شرع عوامل نہ ہو، 1 سال گزر چکا ہو، پورا سال، چاہے شرکت کی بنیاد پہ کیوں نہ ہو. جیسے نصف اثنین، 2 کا آدھا. 2 کا آدھا کا مطلب کیا؟ فرض کیجئے کوئی درمیان میں آ گیا، 2 آئے، 1 چلا گیا، 1 رہ گیا، اس طرح کا مسئلہ. یہ اس کا برعکس مہینوں پہ بات کر دیجیے آپ کہ جو پورا شرکت میں آپ نے میں نے مل کے خرید لیا، اور کیا ہوا کہ آدھے سال تک تو رہے. آج میں نے کہا بھائی مجھے دے دیجیے آپ، اب میرا ہو گیا. تو پہلے 2 کے آدھے میں میں شریک تھا، تو یہاں کہ نہیں پورا. وَفِيهِمَا خلاف، اس میں اختلاف واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. والمصنف علی الاشتراط فی غیر. چلیے تفصیل تھوڑا میں مزید و مزید واضح وضاحت کروں گا انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.